في عقوبة المحاربين والمفسدين في الأرض. سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سورۃ المائدہ میں اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں واقعہ ذکر فرمایا تھا، جو تفصیل سے الحمدللہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں کہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے. تو مرکز فساد جو ہے وہ ایک عورت تھی. انجام یہ ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر، یعنی یہ حکم بنی اسرائیل پہ تو خصوصاً ہے لیکن عموماً ساری دنیا کے لیے ہے. صرف یہ احکام بنو اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ احکام جو ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ سبب کبھی خاص ہوتا ہے لیکن وہ حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے. اب جیسے مسئلہ زہار میں، اب سبب تو تھا کہ بی بی خولہ نے آ کے شکایت کی کہ میرے خامند نے مجھ سے زہار کیا ہے، اللہ نے حکم نازل فرمایا. تو وہ حکم صرف اس کے لیے نہیں ہے، پھر قیامت تک کے لیے. اس لیے یہ حکم بھی بظاہر اللہ نے فرمایا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں قتل اور فساد فی الارض یہ بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، اللہ کے انبیاء کو بھی ان ظالموں نے قتل کیا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے پوری قتل کی کوشش کی. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ یہود نے تو کوئی کمی نہیں کی. اور اسی طرح یہود نے جیسے سابقہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی متعدد بار سازش کی.
ایک دفعہ آپ کو زہر دلایا گیا، جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، بنو اسرائیل تھے، نام تو رکھتے تھے نا سب کا، تو اس نے گوشت بنا کر اس میں زہر ملا کے حضور کو ہدیہ بھیجا، اور اس کو یہ پتہ لگا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے جو اگلے یعنی چوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، تو اسی کو اس نے بھونا اور بنایا اور اسی میں زہر ملا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ایک آدھا لقمہ لیا اور صحابہ نے بھی لیا، لیکن صحابہ تو فوراً شہید ہو گئے نا، اتنی زہر شدید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے خبر بھی دے دی کہ یہ سازش ہوئی ہے قتل کی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گوشت جو ہے اور وہ بھی بول پڑا کہ میرے اندر زہر ہے، مجھے نہ کھائیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ گوشت بولے۔ حضور کے فراق میں آپ نے دیکھا نہیں کہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں استاد حنانہ کے لکڑی کا وہ ممبر جس سے آپ ٹیک لگاتے تھے وہ رو پڑا، اور اس کے رونے کی آواز صرف حضور نے نہیں صحابہ نے بھی سنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اس کو آ کے سینے سے لگایا، تو صحابہ کہتے ہیں ایسے چپ کرنے لگا جیسے بچے کو بہلایا جاتا ہے تو بچہ روتے روتے چپ ہوتا ہے، ایسے وہ چپ ہوا۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جب گوشت بول پڑا ہو۔ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام فرماتے تھے، تو حضور پاک نے اس یہودیہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے اس میں زہر ملایا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اب راز تو کھل گیا نا جی، اب اگر میں انکار کروں گی تو میرے انکار کو کون سنے گا؟ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے زہر دیا ہے۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی مکار قوم ہے، عیار قوم ہے، کیوں تم نے زہر ملایا؟ اس نے کہا کہ اصل میں امتحان لینا چاہتی تھی کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ جھوٹے نبی ہیں تو اچھا ہے کہ آپ پر زہر اثر کر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنی وجہ سے تو تمہیں سزا نہیں دیتا، لیکن جو صحابہ شہید ہوئے ان کا قصاص لیا جائے، کیونکہ حضور اپنی جان کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ صاف بات ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں لقب دیا ہو کہ رؤوف الرحیم، اور جس کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہو، حضور نے فرمایا رحمت مہدات، تو انہوں نے یعنی حضور کے قتل کی بھی سازش کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہودی آپ کے حلیف تھے، آپس میں معاہدہ تھا، میثاق مدینہ تھا کہ بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھی نہیں کریں گے، اگر کوئی تیسرا آدمی حملہ آور ہو تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ تو ایک آدمی سے قتل ہو گیا، حضور نے اس کی دیت کے لیے چندہ فرمایا، تو یہودیوں سے بھی کہا کہ بھی تم بھی ہمارے حلیف ہو، لہذا اس کی مدد کرو، اس کو چندہ دو تاکہ یہ جان چھڑائے اپنی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کسی وقت تشریف لے آئیں نا ہمارے پاس تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے بیٹھے بیٹھے ساری دیت اکٹھی ہو جائے گی۔ ابھی میں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے
اپنے اس قلعے کی دیوار کے سائے میں حضور کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، مجلس بنائی، اہتمام کیا، اور ایک ظالم سفاک کو اس دیوار کے اوپر کھڑا کیا کہ تم پتھر لے کے بیٹھے رہو، ایک بہت بڑا پتھر کہ جب حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھ گیا تو اوپر سے پتھر گرا دو اور حضور شہید ہو جائے گا. کیا کہ اتفاق سے پتھر گر گیا. حسب وعدہ حضور تشریف لے گئے، لیکن جب اس جگہ کے قریب پہنچے تو اللہ نے جبریل بھیج دیا کہ حضور آپ یہاں نہ بیٹھے، آپ کے قتل کی سازش ہوئی. تو اس لیے اللہ نے بطور خاص یہاں بنی اسرائیل کا نام لیا ہے، ورنہ یہ حکم ساری مخلوق کے لیے. اب یاد رکھیں کہ اس میں ایک تو ذکر ہے محاربین کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. اب اللہ سے تو کوئی جنگ کر نہیں سکتا. حضور پاک کے زمانے میں تو ہو سکتی تھی، حضور کے بعد اب حضور سے بھی کوئی جنگ نہیں کر سکتا. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین سے، اللہ کے ماننے والوں سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے مخلصین بندوں سے جنگ کریں اور فساد فی الارض کریں تو ان کی یہ سزا. اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ من آدالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو، میرے دوست کو دکھائے، ان کو ایذا پہنچائے تو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. تو اس لیے لفظ آتا ہے کہ یہ ان کے لیے سزا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تو اس میں محاربین کے بارے میں احکام ہے، اور سارے قرآن مقدس میں یاد رکھیں کہ ایک تو ہے محاربین، اسی طرح یعنی ایک ہے قصاص، ایک ہے حدود، ایک ہے تعزیرات. یاد رکھیں یہ بہت مشکل ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر بات لوگوں کو تعزیرات بنا دیا گیا ہے نا، تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان اور تعزیرات فلاں. حالانکہ غلط بات ہے. تعزیر الگ چیز ہے، حدود الگ چیز ہے، قصاص الگ چیز ہے، سب تعزیر نہیں ہے. اور جن کی اللہ نے قرآن میں حدود بیان فرما دی ہیں وہ تقریباً 5 ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسری سزا جو حدود ہے وہ چوری کی ہے کہ اللہ نے چوری کی بھی سزا حد معین کر دی ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. چور مرد ہو یا عورت ہو کوئی رعایت نہیں. کیوں؟ اگر عورت کو درجات مل سکتے ہیں تو پھر سزا بھی تو مل سکتی ہے نا. اگر عورت صدیقہ بن سکتی ہے تو سارقہ بھی تو ہوتی ہے نا. اگر عورت کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہے تو جرم پر بھی سزا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صنف نازک ہے تو لہذا اس کو کوئی سزا ہی نہ دی جائے. تو یاد رکھیں کہ ایک تو چور کی حد ہے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہاتھ کاٹنے میں یہ جو آج کل ہمارے ہاں بڑے اللہ رحمت کرے
جو خود ساختہ مفسر بنے ہوئے ہیں اور قانون دان بنے ہوئے ہیں، وہ بڑی بحثیں کرتے ہیں جی ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، انگلیوں کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہاں تک بھی ہاتھ ہے اور مرفقین تک بھی ید ہے اور کندھے تک بھی ید ہے، تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک نہ جاننے والا آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے نا کہ لفظ ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ، اسی طرح قرآن میں ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ایدیکم وارجلکم، تو وہاں بھی لفظ ایدی ہے۔ اور اسی طرح ایک آثار صحابہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تھے نا بجائے یہاں تک یہاں تک دھوتے، صحابہ نے کیا کر رہے ہو؟ اور نے کہا حضور نے فرمایا کہ میری امت غرن محجلین، قیامت میں ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے، تو میں کہتا ہوں زیادہ روشن، یعنی ایک خیال تھا۔ تو اس لیے یہ بہانے اور یہ اگر مگر اور چونکہ چنانچہ اسلام میں باتیں نہیں چلتی ہیں، یہ انگریز کے قانون میں تو چل سکتی ہے، لارڈ میکالے کے قانون میں تو چل سکتی ہے، جیسے انڈیا میں بہت پرانے دور کی بات ہے کہ مقدمہ تھا قتل کا، تو ایک آدمی نے وکیل کیا اس وقت، جو اور وہ مسلمان تھے، وکیل بھی بہت بڑے بیرسٹر تھے، ان کو مقدمہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اتنی فیس لوں گا لیکن میں اس کو بری کرا دوں گا۔ شاید سر سید کا بیٹا تھا وہ وکیل جو تھا، اور اس دور میں اپنے وقت کا وہ بڑا مانا ہوا، بڑا چوٹی کے وہ کلا میں شمار ہوتے تھے، اس نے کیس بنایا، جونیئر کو دے دیا، بحث ہوتی رہی، وہ کئی مشغول تھے، مصروف تھے، وکیل صاحب خود جو تھے نا وہ کئی چھٹی پہ بیٹھ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو وہ بیچارے وہ جو وارث تھے ملزم کے وہ تو رو رہے تھے، وہ بھی بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا وکیل صاحب نے کیا کیا، آپ سے انہیں فیس طے کی، آپ کسی پیشی پہ بھی نہیں آئے، جونیئر آتے رہے، وہ تو سزا ہو گئی۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ اپیل بھی مسترد ہو گئی، سزائے موت کا بھی فیصلہ ہو چکا، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے پتا تھا کہ یہ سزا ہوگی، اور اس کیس میں کوئی راستہ بھی نہیں تھا سزا سے بچنے کا، یہ اتنا مضبوط کیس ہے، اتنے مضبوط گواہ ہیں کہ میں خود بھی ہوتا تو میں نہیں توڑ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے کہا فکر نہ کرو، بندہ تمہارا چھوٹ جائے گا۔ تو اس نے درخواست دی کورٹ میں کہ جی جب میرے موکل کو پھانسی دی جائے تو مجھے بھی وہاں جانے کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آدمی پھانسی والوں سے ملتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وکیل صاحب بھی آ گئے، وہ قاعدے قانون کے مطابق مجسٹریٹ بھی آ گیا، جلاد بھی آ گیا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل بھی آ گئے، عملہ امرا بھی آ گیا، اور اس کو بھی لے آئے، اس کو ٹوپی بھی چڑھا دی، اور اس کے پھانسی کے پھٹے میں بھی کھڑا کر دیا گیا، اس کے گلے میں رسا بھی ڈال دیا گیا۔ تو ابھی مجسٹریٹ نے پڑھ کے سنانا تھا کہ اس کا کیا جرم ہے، کیا سزا ہے، پھر وہ اشارہ کرتے ہیں جلاد کو تو وہ لیور کھینچتا ہے۔ جب اس کے گلے میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا مجسٹریٹ صاحب بس، اس سے آگے کوئی حرکت نہیں کیجیے گا، ورنہ میں تم سب کو پھانسی لگواؤں گا۔ وہ جانتے تھے کہ بہت بڑا بیرسٹر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے آپ کے کہ قاتل کو سزائے موت یعنی سولی پہ لٹکایا جائے۔
میرا موکل سولی پہ لٹک گیا ہے، اور کیا سزا ہے؟ وہ آ گیا، سولی پہ کھڑا ہو گیا، گلے میں رسا ڈالا گیا، سولی پہ لٹک گیا، اس سے زیادہ آپ سزا نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا جی وہ مرا تو نہیں، زندہ ہونے کا کہیں لکھا ہوا ہے قانون میں کہ مرا ہو مرے؟ ہے کہ سولی پہ چڑھایا جائے، کہیں لکھا ہے سولی پہ لٹکایا جائے، کہیں لکھا ہے سولی دی جائے، موت تو کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ مجسٹریٹ بھی کہا دیکھو بات سنو، اگر یہ سولی تم چڑھاتے ہو، مر گیا بندہ میرا، میں سب کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروں گا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ انہوں نے فوراً سیشن سے، پھر ہائی کورٹ سے، ججز سے رجوع کیا، جی ہم تو پھنس گئے۔ اور نے کہا مجسٹریٹ صاحب اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ 6 بجے پھانسی دی جائے گی، اب 6:30 ہو گئے، اب پھانسی ویسے بھی آپ نہیں دے سکتے، وقت ہی گزر گیا۔ مجسٹریٹ نے کہا ابھی ہم تو بڑے پھنسے، انہوں نے کہا ابھی ٹھیک ہے اس کو اتارو، پھر کوٹھی میں لے جاؤ، پھر اب بات پھر کیس چلے گا۔ وہ جناب وہ گیا اور سپریم کورٹ تک مراجعہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی بیرسٹر صاحب کا کہنا ٹھیک ہے، ہمارے قانون میں نقص ہے، تو اس میں اضافہ کیا جائے کہ ٹیل ڈیتھ، اس وقت تک لٹکا رہے جب تک کہ مر نہ جائے، ان الفاظ کا اضافہ کیا جائے، ورنہ قانون میں یہ لفظ نہیں ہے۔ موکل چھوٹ گیا اس کا۔ تو اس لیے یہ اگر مگر جو ہے نا جی، انگریز کے قانون میں تو چل سکتی ہے، اسلام میں تو بالکل دیکھا نا کہ قصہ جو بیان کر رہا ہے قرآن، کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سچی بات، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ۔ اور جب میدان سجے گا اور اللہ تبارک و تعالی فصل مقدمات کے لیے خود میدان محشر میں تشریف لائیں گے، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اب اللہ تعالی نے حکم دیں گے، سب کے نامہ اعمال بھی رکھے جائیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، گواہ بھی، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اللہ حق کا فیصلہ کرے۔ اس لیے اسلام کے قانون میں یہ ہیرا پھیریاں اور فلاں اور یہ اور وہ، اور جی چہرے کا پردہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، چونکہ نماز میں عورت چہرہ کھول سکتی ہے اور احرام میں بھی چہرہ کھول سکتی ہے، پھر چہرے کا پردہ تو نہ ہوا نا، یہ بہانے ہیں، یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے۔ جہاں حکم ہے پردہ نہ کرو وہاں نہ کرو، جہاں حکم ہے کرو وہاں کرو۔ اگر احرام میں چہرہ کھول سکتی ہے تو مانے آگے پیچھے تو نہیں کھول سکتی نا، اور احرام تو زندگی میں ایک دفعہ باندھے گی، ساری زندگی تو احرام میں نہیں رہے گی نا، یہ تو دلیل ہے پردے کی اللہ کے بندے۔ اگر چہرے کا پردہ تھا ہی نہیں تو احرام میں اتارنے کا کیا مطلب؟ یہ تو دلیل ہے کہ پردے سے رہے گی صرف احرام کی حالت میں، کیونکہ ہر آدمی محرم ہے، ہر آدمی کی زبان پہ لبیک ہے۔ اس وقت کوئی بدبخت کوئی شقی ہوگا جو کسی عورت کو بد نظری کرے گا، جہاں اپنی بیوی کو بھی بد نظری کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کوئی دوسرا کیا نظر ڈالے گا؟ یا نماز میں اگر چہرہ کھلا ہو تو اس کی تو صفیں پیچھے ہیں، کون اس کو دیکھے گا؟ اور اس کے لیے پھر یہ بھی حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا نہیں کہ یہ بہانے اسلام کے قانون میں نہیں چلتے ہیں۔ جب قرآن نے واضح کر دیا اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، اگر کوئی بات بھی کرنی ہے تو پردے کے پیچھے۔
قرآن نے اتنی پابندی بھی لگا دی کہ اگر کوئی غیر محرم ٹیلی فون کرتا ہے یا بات کرتا ہے فلا تخضعن بالقول، کوئی نرم لہجے میں بات نہ کریں، مسکرا کے بات نہ کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ فون کرنے والے کے دل میں کھوٹ ہو، وہ اسی سے اندازہ لگا رہے کہ بھئی معلوم ہوتا ہے کہ شکار ہو سکتی ہے یہ لڑکی، اس لیے حکم ہے کہ نہیں، بالکل نرم بات کریں، دو ٹوک بات کریں۔ اور پھر ایسی بات کہیں جو بھلائی کی ہے، برائی کی کبھی بات بھی نہ ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ چور مرد ہے یا عورت ہے ہاتھ کاٹا جائے، تو یہ قرآن حضور پہ اترا ہے۔ حضور پاک نے کہاں سے ہاتھ کاٹا، بات ختم ہو، بحث ہی ختم ہو گئی۔ یہ کہنا کہ یہاں کاٹیں یا یہاں کاٹیں یا یہاں کاٹیں، وہ جی قرآن میں تو قرآن کے سمجھنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، جس کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور قرآن کا سمجھانا، بیان، تفسیر، تشریح وہ بھی ہمارے، ہم پڑھا دیں گے آپ کو۔ اسی لیے تو بہت سارے لوگ بھٹک گئے نا جی، کہ انہوں نے کہا جی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ انہوں نے کہا جی یہ پہلے دور کی بات ہے، اب ہمیں ایکسرسائز کے لیے اور بھی کئی طریقے ملتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ اب ہم نماز قائم کریں؟ بعض منکرین جو تھے انہوں نے کہا جی قرآن نے کہا نماز قائم کرو، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو اور عشاء کی 4 پڑھو۔ میں نے کہا جی یہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، پھر فجر کی 2 ہیں، اور سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے، فرض کفایہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں نہیں ہے کہ صبح کی نماز جو ہے آپ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ختم کریں، مغرب کی نماز جو ہے سورج ڈوبنے۔ اللہ کے بندے یہ سب قرآن میں ہے۔ ایک لفظ یاد رکھ لو کہ جو میرا رسول کہے گا وہ میرا حکم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ میرا نبی تو حکم ہی نہیں دیتا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اصولی باتیں بیان کر دیں، تفصیل جو ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ نے صرف بیان نہیں فرمائی بلکہ نماز پڑھ کے دکھلا دی کہ فجر میں حضور نے کبھی 3 رکعتیں نہیں پڑھی، مغرب میں حضور نے کبھی 4 نہیں پڑھی۔ تو اس لیے بہرحال تو یاد رکھیں کہ 5 چیزیں ہیں جن کا حدود ہے۔ حدود کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کاٹا جائے گا، ایک۔ دوسری حد کیا ہے؟ زنا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اسی سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ کنوارے کی سزا ہے، کیونکہ جو شادی شدہ ہے ان کی سزا تو رجم ہے، کہ اگر عورت زانیہ ہے اور مرد زانی ہے تو ان کو 100 کوڑا لگایا جائے گا اگر وہ کنوارے ہیں۔ دیکھو نا اللہ نے قانون میں کتنی رعایت ہے کہ کنوارا ہے، لڑکی بھی کنواری تھی، لڑکا بھی کنوارا تھا، دونوں کے جذبات تھے، بہک گئے، گناہ کر بیٹھے تو چلو ان کو کوڑے ہی مارو، لیکن دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کو کیا ضرورت تھی منہ کالا کرنے کی؟ نہیں، ان کو رجم کرو، پتھر مار مار کے مار دو۔ اس کے تو اپنے گھر میں بیوی موجود ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم گھر سے باہر جا رہے ہو، اتفاق سے کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، انسان ہے،
انسان کا جذبہ شہوانیت جو تھا وہ ابھرا، فرمایا گھر چلے جاؤ، جو کچھ ادھر ہے اس کے تمہارے گھر والے کے پاس بھی تو وہی چیز ہے نا۔ تو اس لیے اسلام کی دیکھیں کتنی نزاکت ہے۔ اور چور میں اللہ نے مرد کا ذکر پہلے کیا، مرد ہو یا عورت۔ زنا میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، تو سمجھا دیا کہ چوری اکثر مرد کرتا ہے، عورت قلیل چور ہوتی ہے، کیونکہ چوری کے لیے بہادری کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں کودنا آسان کام ہے، اگلا اٹھے تو فائر کر دے کیا ہوگا، دیوار گر جائے کیا ہوگا، بھاگتے ہوئے جناب کو پیچھے سے گولی لگ جائے تو کیا ہوگا، چوری کرنا ماحول تو نہیں ہے نا۔ تو اکثر وہ مرد کرتا ہے، عورت کوئی خال چور، کسی کا زیور چرا لیا، کسی کے گھر میں نوکرانی بنی، موقع ملا تو کچھ چرا لیا، کبھی کبھی کوئی عورت ڈاکو بھی بن جاتی ہے، لیکن کلی کتنی عورتیں ڈاکو بن کے مشہور ہوئی ہیں، ساری تاریخ اٹھا کے ڈالو 4-5 عورتیں ملیں گی۔ لیکن جب زنا کی حد کا ذکر آیا تو عورت کا ذکر پہلے کیا، یہاں سے سبق دیا کہ زنا کا سبب ہی عورت ہے، اگر عورت بے حیائی نہ کرے تو زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو نا، عورت گھر سے نہ نکلے کیسے زنا ہوگا، عورت نامحرم سے بات ہی نہ کرے کیسے زنا ہوگا، عورت عریانی اور فحاشی کا لباس پہن کے ہر وقت یہ اپنے بھنگڑے اور ہلے گلے میں نہ ہو تو کون چھیڑے گا، وہ خود دعوت گناہ دیتی ہے۔ پھر انسان ہے، شہوت ہے، قابو نہیں پا سکتا، تو اس لیے زنا جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا سبب عورت ہے، اس لیے وہاں اللہ نے زانیہ کو مقدم کیا۔ اور پھر یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ حدود میں ان کے لیے کیا ہے جی کہ 100 بیت مارا جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ کوڑے نہیں ہوتے جو تمہارے ہاں جیل میں ٹکٹکی پہ باندھ کے کوڑے مارے جاتے ہیں، ہمیں تو انگریز دے گیا نا ہر چیز، ٹکٹکی بھی وہی دے گیا، کوڑے مارنے کا طریقہ بھی وہی بدلا گیا کہ کوڑے کیسے مارے جائیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ مطلب تو بیت ہے بس مار دے، کیونکہ مقصد تو سزا دے کے اس کو رسوا کرنا ہے کہ تم کتنے گندے ہو، معاشرے میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور تمہیں سزا ہو رہی ہے، اور آئندہ ہر آدمی دیکھے گا کہ یہ زانی ہے، یہ زانی ہے، یہ زانی ہے، یہ زانی ہے، کوئی شریف آدمی تم سے رشتہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ الزانی لا ينکحو الا زانیہ، جو زانی لوگ ہیں نا عیاش، وہ زانی عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ شریف عورت ان کی عیاشی کا ساتھ نہیں دے سکتی، شریف عورت تو بے حیائی کے پوت نہیں بنا سکتی۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان، اسی لیے زانی عورت بھی زانی مرد کو پسند کرتی ہے، شریف آدمی اس کے ساتھ کہاں تک چل سکتا ہے۔ اچھا دیکھو کتنی سخت سزا، اگر دونوں شادی شدہ ہیں پھر کیا کرو، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، اگر دونوں یعنی عمر رسیدہ ہیں اور دونوں نے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو حاکم وقت حکم دیں گے اور گڑھا کھود کے یہاں تک دفن کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اور اتنی سخت سزا ہے یاد رکھو، تو اللہ نے اس کا ثابت کرنا اور سخت کر دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ روز جس کو چاہو سزا دیتے پھرو، اور میں 4 گواہ جب تک نہ ہوں حد نہیں لگ سکتی،
مثلاً ایک زنا ہوا ہے، گواہ 3 ہیں 4 نہیں ہیں، حد نہیں لگ سکتی۔ حد تب لگے گی جب 4 گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اچھا، ان نے دیکھا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایک گھر میں تھے اور وہاں کوئی نہیں تھا، حد نہیں لگ سکتی۔ اچھا، انہوں نے دونوں کو اڑیا حالت میں یعنی بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، حد نہیں لگ سکتی۔ حد یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ 4 گواہ دیکھیں کل میل فلمک حالت کہ جیسے وہ سرمے دانی میں سرم کیوں ڈالا جاتا ہے ایسے یعنی دخول دیکھیں۔ ایک صحابی نے جب سنا حضرت سعد نے خود سے کہا یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آدمی گھر میں جائے اور اس کی بیوی سے کوئی زانی زنا کر رہا ہو وہ تو پہلے 4 گواہ بلانے جائے نا، جب تک 4 گواہ آئیں گے تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا، گواہی کس بات کی۔ اور دوسرا اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بالکل دخول کی کیفیت دیکھے؟ حضور غصے میں حضور جلال میں آ گئے، فرمایا سعد انا اغیر منک واللہ اغیر منی، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے اس میں حکمت ہے، اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں حضور کے سامنے بول تو بیٹھا نا لیکن نتیجہ یہ نکلا گھر آیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، ابتلی تو گیا میں اسی بلا میں مبتلا ہوں۔ مقصد اسلام کا کیا ہے کہ ہر آدمی نہ سزا دلواتا رہے کہ جس پہ ناراض ہوا 4 بندے لے کے آگے حدیث نے زنا کیا ہے، نہیں قاضی تحقیق کرے گا۔ اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ وقوع ہوا ہے مکے کا اور گواہ ہے مدینہ شریف کے، پولیس بنا لیتی ہے جی عمرے پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا، مقامی کوئی نہیں تھا، جھوٹے ہمارے یہاں تو ایسی گواہی بنائی جاتی ہے اور اسپیشل پولیس کے پاس اپنے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جس پہ چاہو وہ گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کا دیکھنا تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا نا، تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہر کسی کو سزا نہ دی جائے، اور جب سزا دی جائے تو ایسا نمونہ ہو کہ پھر کوئی جو گناہ کی جرات ہی نہ کر سکے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے مٹا دو ان کو، وجود ہی نہ رہے، یہ کینسر ہے، رہے گا تو پھیلے گا، ختم کرو اس جرم کو۔ ایک ہمارا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے جناب کہ اگر کوئی جوڑا بند کمرے میں رنگ رلیاں منا رہا تھا تو پولیس کو پکڑنے کا کوئی حق نہیں، ان کی آزادی ہے، وہ اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں۔ اگر وہ بند کمرے میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اس کو بھی اب سزا نہیں، اس لیے اگر پولیس کوئی چکر بھی چلا وہ کہتی ہے کہ ان کو سڑک پہ کھڑے ہوئے پبلک پلیٹ فارم پر فوش اشارے کرتے ہوئے دیکھا گیا، لوگوں کے جذبات ابھار رہے تھے اور اس کو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے دیکھا گیا، باہر جھگڑا کریے، جو قانون میں گنجائش نہیں ہے نا۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو جی 4 گواہ تو نہ ملے، 3 گواہ ہمیں ملے ہیں یا 2 گواہ ہمیں ملے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اب سمجھو اس پہ حد نہیں ہوگی لیکن تعزیر تو ہوگی نا، قاضی اس کو سزا دے گا چاہے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دے۔ یہی میں نے بتایا تھا کہ بات کو سمجھو، ایک ہے حدود، حدود تو تب ہوں گے کہ اسی طرح گواہی بھی ہو شریعت کے مطابق، پھر حد جاری ہوگی۔
یا اقرار ہو کہ وہ زبان سے خود ہی اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا ہے. تو اب اقرار جب ہو گیا تب بھی سزا ہوگی، یا گواہ ہوں تب بھی سزا ہوگی. لیکن اقرار بھی نہیں ہے اور گواہوں کا کوٹا بھی نہیں ہے تو حد نہیں ہوگی، تعزیر تو ہوگی. یہ تھوڑا اس کو چھوڑ دو. وہ لوگوں کی لڑکیوں سے جا کے رنگ رلیاں مناتا رہے، گپ شپ کرتا رہے، صرف زنا نہ کرے. اس کے جرم کے مطابق قاضی اس کو سزا دے دے گا. تو وہ تعزیر کہلاتی ہے، وہ حد نہیں کہلاتی. بات کو سمجھ رہے ہیں. حدود اللہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو ایک حد تھی چور کی، ایک حد ہے زنا کی، اور ایک حد ہے شرب خمر کی. جس نے شراب پیا، اب تھوڑا پیا زیادہ پیا یہ نہیں ہے. وہ جی وہ ایک آدمی ہے وہ تو جی پوری بوتل پی جاتا ہے، اس کا نشہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو نیند پی جاتا ہے پھر چلتا ہے پھرتا ہے گاڑی سے. یہ مانا نہیں ہوتا. مانا ہوتا ہے کہ عام آدمی نہ پینے والا اگر اس کو پلایا جائے نشہ ہوتا ہے، وہ سب کے لیے حرام. ورنہ تو لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا. جیسے لوگ ٹیکے لگواتے ہیں، کوئی اللہ معاف کرے اپنا کوکین کے انجیکشن لگواتے ہیں، پہلے 1 cc پھر 2 پھر 3 اور قوت مدافعت پیدا ہوتی گئی. اسی طرح افیون کھاتے ہیں، پہلے رتی کھاتے ہیں پھر ماشے پہ آتے ہیں پھر تولے پہ آ جاتے ہیں. یہ ہمارا نہیں ہے. قلیل ہو و کثیر ہو حرام. تھوڑا بھی حرام، قطرہ بھی حرام، بٹکا بھی حرام. اس کا لینا بھی حرام، بیچنا بھی حرام. اس لیے جب شراب حرام ہوئی نا مدینہ پاک میں تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں بڑے گھبرائے ہوئے آئے. انہوں نے کہا حضور ان بھی مال و ایتام، میرے پاس یتیموں کا مال تھا، میں اس کا شراب خرید کر کے لے آیا. مجھے پتہ تو نہیں تھا کہ میں جب جاؤں گا تو آیت آ جائے گی حرام ہونے کی. اب میں کیا کروں اس کا؟ حضور نے کہا اللہ نے حرام کر دیا. اس نے کہا حضور وہ یتیم تو پھر رل جائیں گے، ان کی تو ساری پونجی یہی ہے. آپ مجھے اجازت دے دیں میں کافروں کے ملک میں جا کے بیچ دیتا ہوں. کافروں کے پاس، مسلمانوں کو نہیں بیچوں گا. اللہ کے بندے ثمن الحرام حرام. جب حرام چیز بیچو گے تو جو اس کا پیسہ آئے گا وہ بھی حرام. ہر حرام چیز کا بیچنا بھی حرام، پیسہ بھی حرام. یہ 2 حدود ہیں، 2 ہو گئی. اور تیسری حد ہے قذف المحصنات. ایک ہے چوری، ایک ہے زنا، ایک ہے شراب خمر. چوتھی آ گئی. اب چوتھی کیا ہے؟ قذف المحصنات. کسی نیک عورت کو، بے گناہ عورت کو تہمت لگانا زنا کی. یہ ہے قذف. یہ نہیں کہ اور یہ بات کر رہی تھی، یا یہ گلی سے جھانک رہی تھی، یا یہ اوپر کھڑکی کھول کے کھڑی ہوئی تھی، یہ چھت سے کسی کو دیکھ رہی تھی. نہیں، قذف کو مانا تو زنا کی تہمت لگائے کہ اس نے فلاں سے زنا کیا. اور باقی جو باتیں ہیں اس پر تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی. سمجھ یہ نہیں کہ اس کو قاضی چھوڑ دے گا. چھوڑتا رہے، یہ لڑکیوں کو چھیڑتا رہے، پتھر پھینک پھینک کے اپنی طرف متوجہ کرتا رہے، کھڑکیوں سے دیکھتا رہے، جھانکتا رہے. آج کل تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے نا. آج کل تو انگریز نے انتظام کر دیا نا، موبائل دونوں کی جیب میں ہے. نہ پتھر مارنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بڑھیا مکار کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اب تو انہوں نے آپ کے جیب میں ڈالا ہوا ہے، اسکائپ ہے، فوٹو بھی دیکھیں، ہر چیز دیکھتے رہیں. دیکھیں قرآن کتنا سچا. ایمان سے کہو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ظالمو تاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون. تم ایسے گندے ہو، پلید ہو کہ ایک دوسرے بدفعلی بھی کرتے ہو، دیکھتے رہتے ہو. وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے کر رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے ایک دوسرے کے سامنے. یعنی آج وہی حال ہے کہ نہیں؟
تو بہرحال مانا یہ ہے کہ اس کو حد ہی نہیں لگے. حد کب لگے گی؟ جب تہمت لگائے، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی. اللہ نے حکم دے دیا کہ جن نے تہمت لگائی 80 کوڑے مارے جائیں، تو حضرت نے ان کو سزا دی. یہ ہے حدود. اور 5ویں حد کیا ہے؟ ڈاکہ، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ڈاکہ زنی کرتا ہے. اب پھر ڈاکے میں دیکھا جائے گا صرف ڈاکہ مارا مال لوٹا، یا ڈاکہ مارا قتل کیا، یا ڈاکہ مارا مال بھی لوٹا قتل بھی کیا، یا ڈاکہ مارا مال بھی لوٹا قتل بھی کیا، اس کی عزت بھی لوٹی. یہ ڈاکے کی کیفیات ہے. اس سب کے لیے اللہ نے اپنا قانون بنایا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو حدود ہیں نا وہ معاف نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آدمی توبہ کر لے، ہاں اللہ قیامت میں سزا نہ دے، اللہ کی مرضی ہے، دنیا میں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا. فرق ہے. آسمان دیکھیں نا، قانون خداوندی میں کتنا باریکی ہے کہ جو ڈاکو ہیں ان کی سزا کتنی سخت رکھی ہے اللہ نے. لیکن آگے رعایت کتنی دی ہے کہ اگر ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اب ہم سزا نہیں دے سکتے. یعنی اگر ڈاکو، کیوں؟ مقصد تو دنیا کو امن دینا ہے. اس قسم کے ڈاکو اگر توبہ کر لیں تو خدا کا شکر کرو، اس کو وہ سزا نہیں دے گے پھر. لیکن اگر وہ جو حدود ہیں ان میں چاہے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرے یا بعد میں توبہ کرے، وہ حدود ختم نہیں ہوگی. اس لیے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. زندگی باقی، انشاءاللہ تو بات باقی. کہتے جی کہ مرد ہے یا عورت ہے ان کا تو جنازہ ایک جیسا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صرف دعا میں فرق ہوتا ہے لفظوں میں. لحینا و میتنا و ذکرنا و انثانا صغیرنا و کبیرنا، لفظ میں تو فرق ہے. اگر صرف بچہ ہوگا تو کہیں گے اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ ذخرا و شافعا. تو عورت ہے تو اللہم اجعلہا لنا ذخرا و شافعا. کہتا جی خسرے جو ہیں ان کا جنازہ کیسے ہوگا؟ ان کا جنازہ جو ہے اسی کے عورت کے حکم میں ہوگا. اس کو عورت سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تو آیت ختم کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مقدم ہے. اسی لیے اب نماز میں آپ حضور کا خیال نہیں کر سکتے. یہی تو ہے نا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں. دیکھو جی حنفی کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن گدا گھوڑے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی. ہو خدا تمہیں ہدایت دے. اور کیا کہتے اللہ کا بندہ جب آدمی کسی بڑے آدمی کے سامنے ہو تو چھوٹے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. جب اللہ کا دربار ہے اگر گھوڑے کا خیال آ جائے تو کیا ہو جائے گا، گدھا کا خیال آ جائے کیا بگڑ جائے گا. لیکن حضور کا خیال ہے تو ہو سکتا ہے توجہ ہماری ادھر چلی جائے. وہ تو یہ بتا رہے ہیں لیکن نہ سمجھنے کا کیا ارادہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرم میں لوگ دور دور نماز تو ہو جاتی ہے. اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت. سنت یہ ہے کہ صفوں میں اتصال. یہ البیگ یا پپسی یا مرغی یہ کھانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں نہیں کھانا چاہیے، ویسے اللہ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے. لیکن میرا جو پڑھا ہے ہم نے وہ یہی ہے کہ یہ باہر کی مرغیاں ہیں وہ ذبح نہیں ہوتی.
وہاں مسلمان تھوڑے ہیں ذبح کرنے کے لیے. اور جس کمپنی نے روزانہ آپ کو 1 لاکھ مرغی سپلائی کرنی ہو, کون ذبح کرے گا؟ وہ تو ایک مشین چلتی رہتی ہے اور ایک ٹیپ لگا دیتے ہیں مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھتی رہے گی اور مشین چلتی رہے گی, کرتی رہے گی, کرنے سے کرتے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہے. وہ کہتے نہیں ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہے, وہ مشین رہی ہے. تو بہرحال اسی طرح یہ BBC ہے, کیونکہ یہ بھی سب یہودیوں کے فرنچائز ہیں, ان پر بھی کوئی اعتبار نہیں. ایمان سے ٹھنڈے دل سے سوچو, جب ہم لوگ دیہاتوں میں ہوتے تھے یا ہمارے باپ دادا لسی پیتے تھے یا بڑے سے بڑا تو سکنجی بھی بن جاتی تھی, کوئی تھوڑا سا چینی کی شکر بڑھائی, لیمون ڈال دیا, کوئی بیماریاں تھیں. یہ جب سے ماشاءاللہ تم نے کوکا کولا اور کالا کولا شروع کیا ہے, سب سے اللہ کا فضل ہے, نہ بال باقی رہے نہ میدا باقی رہا. کالا کولے والے گنجے ہو گئے, کوکا کولے والے کا میدا برباد ہو گیا. اس میں ایک تجربہ کریں. مجھے تو شک یہ ہے کہ اس میں کوئی منشیات بھی ہیں. یہ کیفین اور پیپسین جو دوائیں ہیں نا, آپ ایسا کریں کہ چھوٹا بچہ ہے نا 1 سال کا, 1.5 سال کا, 2 سال کا, اس کو 1 چمچ جو ہے نا BBC پلایا کریں 2-3 دن, پھر بوتل رکھو وہیں جائے گا. کیوں؟ مانا ہے اس کے اندر کچھ. اچھا ابھی جو ہمارے لوگ ہیں اسی طرح یورپ میں آپ جائیں, وہ تو صبر ہی نہیں, ان کا پانی پینے کا عادت ہو گئی ہے کوکا کولا. پتہ تو خیر وہ بیئر وغیرہ پیتے ہیں تو, لیکن جو شریف لوگ ہیں وہ کوکا کولا پی لیتے ہیں. میرا خیال یہ ذاتی یہ ہے کہ ان سے بچیں. باقی آپ کی مرضی ہے, میں نہیں کہتا کہ حرام ہے, یہ کام مفتی کا ہے. فتویٰ دینا جو ہے نا یہ مفتی کا کام ہوتا ہے, ہمارا کام نہیں ہوتا. ہم تو مدرس طالب العلم ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ پوچھا کسی نے بتا دیا, لیکن یہ فتویٰ جو ہے وہ تو فتویٰ مفتی کا ہوگا دارالفتاء سے, ان کو لکھ کے منگوا لیں. اچھا بعض مسلمانوں نے مجھے ایک آدمی دکھایا بھی تھا, انہوں نے کہا جی کہ بعض مسلمان نوجوانوں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے اور انہوں نے انٹرنیٹ پہ ان چیزوں کی فہرست دی ہے جن کے اندر حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں. یہ اکثر صابن جو بکتے ہیں نا بہت مہنگے, ان سب کے اندر جو ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے خنزیر کی چربی ہوتی ہے. یہ جتنی قیمتی لپسٹک ہے نا اس کے اندر بھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے. یہ جتنی قیمتی آپ کی ناخن پالش ہے نا اس کے اندر بھی وہ الکوہل ہوتا ہے, ورنہ رنگ پکا ہو نہیں سکتا. بہرحال بچ جائیں تو آپ کی اچھا ہے. کہتے ہیں جی کہ قبرستان معلّہ جو ہے یا بقیع الغرقد جو ہے جنت المعلّہ یا جنت البقیع الغرقد, حضور نے تو نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا بقیع الغرقد. یہ تو مومنوں نے ساتھ لفظ لگایا ہے تفاعل کے طور پہ کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ فوت ہوں گے اور ان میں دفن ہوں گے انشاءاللہ وہ جنتی ہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ انتم الامنا, اس لیے اس لفظ کا اضافہ کیا گیا. شریعت میں کوئی حکم تو نہیں کہ لازمن ہم اس کو کہیں جنت. مقبرۃ المعلّہ بھی کہہ سکتے ہیں, مقبرہ بقیع الغرقد بھی کہہ سکتے ہیں, مقابر المدینہ بھی کہہ سکتے ہیں, مقابر مکہ بھی کہہ سکتے ہیں, مقبرہ شبیکہ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے اور اولاد صالح عطا فرمائے. لیکن کچھ مہربانی کرو, تم دونوں میاں بیوی اپنے چیک اپ بھی کراؤ. آج کل میڈیکل نے بڑی ترقی کر لی ہے, بڑے بڑے مراکز ہیں, وہاں جا کے اپنے ٹیسٹ کرائیں کہ بھی نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے, پھر علاج بھی کریں, پھر دعا بھی کریں. صرف دعا سے نہیں, اسباب پر بھی عمل کرو. کہتا ہے جی کہ بالکل ٹخنوں سے کپڑا نیچے ہو, حضور نے فرمایا جہنم کی وعید ہے, اللہ بچائے. تم ٹخنوں کو رو رہے ہو, چہرے پہ داڑھی تک نہیں ہے تو ٹخنے تو نیچے ہیں نا. جس کے منہ پر بھی حضور کا حیا نہیں آیا, سنت نہیں آیا, اس کے پاؤں میں کہاں سے آ جائے گی.
بس ایک وقت ہے، چل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، پٹواری نے بھی ہمارا نام کھاتا مسلم میں لکھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہم جدے اور مکے کے درمیان میں رہتے ہیں، حج کا احرام ہم نے مسجد عائشہ سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دم شم نہیں۔ جس نے صدقہ کیا ہو بکرا، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، ہاں تلاجے میں رکھ لے اور خود کھاتا رہے، یہی معنی ہوتا ہے صدقے کا۔ انما الصدقات للفقراء، غریبوں کو کھلائے یا خود کھاتا رہے، اچھا صدقہ کر رہا ہے، یعنی اللہ میاں سے بھی فراڈ۔ اگر ایک آدمی نے 9 کو عرفات میں گزارا، مغرب کے بعد نکلا، لیکن مغرب کی نماز راستے میں پڑھی، کوئی دم نہیں آتا۔ فیس بک پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی دوسرے شہر میں جاؤ تو پیاز کھایا کرو، بصل کھایا کرو، بیماری نہیں ہے۔ حضور نے تو منع کیا، خدا کے بندے، حضور نے کہتے فرمایا کھایا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی لہسن اور پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں بھی نہ آئے۔ آپ تو پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے۔ دوران طواف جو ہے، یاد رکھو، طواف نماز کے حکم میں ہے، اس لیے حکم ہے کہ طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھو، ادھر نہ دیکھو۔ کچھ لوگ حضرت علی کو مولا علی اور مشکل کشا کہتے ہیں، اگر عقیدہ یہی ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہے تو کافر ہو جاتے ہیں۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات۔ ہمارا ہوٹل ٹوٹ رہا ہے، ہم اس ہوٹل میں کام کرتے ہیں، اس ہوٹل سے بغیر پوچھے سامان لے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تم اپنا لے جا سکتے ہو، دوسرے کا کیوں لے جاؤ؟ یا تو اس مالک سے پوچھ لو کہ بھی ٹوٹ رہا ہے، ہم لے جائیں۔ ہمارے گاؤں میں مقبرے کی مسجد بنایا گیا، بہرحال قبروں کے اوپر مسجد ہے تو نماز ناجائز ہے۔ قبر پر نماز پڑھنا یا قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ پتہ نہیں، میں شرکے سے باہر کام لیتا ہوں، اگر وہ مجھے میٹر میں 5 ریال دے گا، یہ رشوت ہے، حرام ہے، سیدھی بات۔ گناہ کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے آدمی نماز نہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو آدمی کو کافر تو نہیں بناتے لیکن کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ میرا بھائی مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، ہمارا اس سے سیاسی طور پہ کوئی تعلق نہیں، باقی ظلم ہے، جو بھی کرے، وہ کوئی انسان کرے، کوئی پارٹی کرے، وہ ظلم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک
لگتا ہے یہاں مستقبل ابھی پیو ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں تو بولا تو نے. اچھا اچھا ٹھیک 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 ہے. حاضر بھائی